ہمارا پورا معاشرہ ظلم و ستم کا شکار ہے. جیسے میں نے عرض کیا، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی ظلم کی دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو بھائی جب ظلم ہوگا تو پھر ظلم کا نتیجہ تو کبھی بھی صلاح و فلاح نہیں ہو سکتا. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ارشاد فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ دوسرے پر ظلم نہیں کرتا کسی بھی طریقے سے. تو خدا کے لیے اس بات کو ہم سمجھیں کہ اپنے معاشرے کے اندر جو ظلم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان ظلم کی کارروائیوں کو بند کریں، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کریں، افہام و تفہیم سے، محبت سے، پیار سے لوگوں کو اس ظلم سے باز رہنے کی تلقین کریں. اور جو بات اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کہی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ بے اثر نہیں ہوتی. ہمارے حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے کہ ان کے علم کا ہم لوگ تصور بھی کرنا ہمارے لیے مشکل ہے. علماء دیوبند سے جو اہل علم اللہ تعالیٰ نے تیار کیے ان میں ان کا اسم گرامی سر فہرست ہے، شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کی کتابیں، ان کے خطابات، وہ ان کے شیخ الاسلام ہونے پر شاہد عدل ہیں. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے اونچے بزرگ تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے، لیکن وہ جب کوئی کتاب لکھتے یا کوئی تقریر فرماتے تو وہ اتنے اونچے علوم ہوتے تھے کہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا. اتنے وہ دقیق علوم ان کی کتابوں میں ملتے ہیں. ان کی کتاب آب حیات ایسی ہے کہ اچھے اچھے علماء کو بھی سمجھنا آسان نہیں ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے علوم کو آسان کر کے پیش کرنے کے لیے دو بزرگوں کا انتخاب فرمایا، ایک حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے. ان دونوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کو ہمارے لیے آسان کر کے پیش کیا، تشریح کر کے پیش کیا، اور لفظ یہ استعمال فرمایا میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرور نے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان بنا دیا تھا علامہ نانوتوی کی. بعض اوقات کسی بزرگ کے علوم اتنے اونچے ہوتے ہیں کہ اس کے الفاظ میں جب وہ بات کرتا ہے تو لوگوں کی سمجھنے میں دشواری ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کوئی زبان دے دیتا ہے. زبان دے دیتا ہے یعنی اس کے علوم کو آسان کر کے لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس کو دے دیتا ہے، وہ آسان کر کے پہنچاتا ہے. تو حضرت میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت نانوتوی کی زبان بنایا تھا. ان کے علوم اس درجہ ہیں. اس کی میں تشریح کرنا چاہوں تو بہت لمبا وقت چاہیے، لیکن بہرحال اس مقام کے بزرگ ہیں علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے تقریباً ہم پلہ، اور اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ شاید نہ ہو کہ ان کے بعد اس پلے کا کوئی عالم مجھے نظر نہیں آتا، جتنے بڑے عالم وہ تھے، اور پاکستان کی تحریک کے بانیوں میں سے تھے. تو ان کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں. وہ جملہ فرماتے تھے، ہمیشہ لوح دل پر نقش کرنے کے لائق ہے کہ جب اگر کوئی بات، کوئی حق بات، حق نیت سے، حق طریقے سے کہی جائے تو کبھی بے اثر نہیں ہوتی. لیکن 3 شرطیں ہیں.
ایک یہ بات حق ہو، دوسرے اس کو بیان کرنے کا طریقہ بھی حق ہو. طریقہ بھی حق ہو یعنی جہاں محبت سے سمجھایا جا سکتا ہے وہاں محبت سے سمجھایا جائے، جہاں کچھ تھوڑی سی سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کی جائے، اور اعتدال کے ساتھ بات کی جائے. بات حق ہو اور بات کہنے کا طریقہ حق ہو اور نیت حق ہو. یعنی وہ حق بات اس لیے نہ کہی جا رہی ہو کہ لوگ کہیں بڑا بڑا حق کو آدمی ہے اور لوگ میری تعریف کریں کہ اس نے بڑی حق شاندار بات کہی ہے، لوگ میرے اوپر تعریف کے ڈونگرے برسائیں. یہ نیت نہ ہو، بلکہ نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ دوسرے کے دل میں اترے اور اس کو قبول کر کے اس پر عمل کرے. تو حق بات حق طریقے سے، حق نیت سے کہی جائے تو کبھی بے اثر نہیں ہوتی. تو میرے بھائیوں، گزارش یہ ہے کہ یہ جو میں مختلف معاشرے کے حالات بیان کر رہا ہوں کہ اب جس کے ہم خود رونا روتے ہیں روزانہ، تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں جس جگہ کوئی حق بات کہنے کی ضرورت پیش آئے، کچھ لوگوں کو فہمائش کرنے کی، سمجھانے کی، اگر کہیں ظلم ہو رہا ہے تو ظلم کو ختم کرنے کے لیے حق بات حق طریقے سے حق نیت سے پہنچانے میں کوتاہی نہ کریں. تو کم از کم انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مسئول نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ظلم ہو رہا تھا، تم نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے معاشرے کو ظلم سے آزاد فرما دے اور حق و انصاف کا بول بالا فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد.